السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، اللہ کا شکر کہ ماشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمارے لیے نمازوں کا ادا کرنا آسان فرمایا اور ساتھ ساتھ تراویح میں قرآن کا سننا نصیب فرمایا۔ اللہ جزائے خیر دے حافظ صاحب کو اور سننے والوں کو بھی اللہ رب ذوالجلال مکمل بدلہ نصیب فرمائے۔ جیسا کہ میں کل آپ سے ذکر کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر پر روانہ ہوئے۔ وہاں 3 انہونی چیزوں کو حضرت موسیٰ نے دیکھا تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، باوجود حضرت خضر علیہ السلام کہنے کے کہ آپ سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں نہ بتاؤں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صبر نہیں ہو پایا، اس وجہ سے فوراً اس پر بات کرنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا، یہ کیا کر دیا آپ نے، یہ کیا کر دیا آپ نے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بہت جلد باز ہوتا ہے، ہر کام میں ذرا جلدی کرنے لگ جاتا ہے۔ ہم اور آپ نہ تو جلدی کرنا ہے نہ بہت زیادہ دیر کرنا ہے، ہر کام کو اس کے وقت پہ کرنا، یہ نبی علیہ السلام کی امت کا طریقہ ہے۔ جیسا آپ کو شاید یاد ہوگا، میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پہ خواب دیکھا تھا اور حضرات صحابہ سے ذکر کیا تھا کہ میں یہ خواب دیکھا ہوں کہ ہم اور آپ سب مل کے عمرے کے لیے گئے ہیں، طواف کر رہے ہیں اور حرم میں نماز ادا کر رہے ہیں، لیکن وقت نہیں دکھایا گیا۔ حضرات صحابہ اور خاص طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، خواب میں وقت کا تعین نہیں ہوا ہے، کیوں دیر کریں، چلیں ابھی نکل پڑتے ہیں۔ اب یہ نکلے اور مکے کے بالکل قریب حدیبیہ ایک مقام ہے، وہاں پہنچے، مشرکوں نے آ کے وہاں راستہ روک دیا، کہا کہ اب آپ اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرات صحابہ سوچ رہے تھے کہ ہم مکہ جائیں گے، طواف کریں گے، عمرہ ادا کریں گے، لیکن اللہ رب ذوالجلال وہ بہتر جانتے تھے کہ یہاں کیا مصلحت ہے اور یہاں کیا بہتر ہے، کیا حکمت ہے، اللہ بہتر جانتے تھے۔ اب پہنچے، اب وہاں آپس میں صلح ہوئی، کہا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکیں گے، آئندہ سال آ کے عمرہ کریں گے۔ حضرات صحابہ بڑی ہمت کے ساتھ تھے، جوش میں تھے اور بڑی جماعت تھی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیوں دب کے صلح کریں، کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم ان سے ڈر جائیں؟ کہا ابھی وقت نہیں آیا، اب ہم واپس جائیں گے، عمرہ کھول دو، ہم ہی جانا ہے۔ حضرات صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کیا ہم بزدل ہیں، کیا ہم ڈرپھک ہیں، کیوں ہم نہ جائیں؟ چلیے، اللہ نے ہمیں طاقت بھی دیا ہے، اگر ہم اپنی جان دے دیتے ہیں تو شہیدی مرتبہ پائیں گے، چلیے نا، کیوں ہم رک جائیں، کیوں ہم ان سے ڈر جائیں؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے حکم کے تابع ہونا ہے، ہم اپنے طور پہ کسی چیز کا فیصلہ لینا نہیں ہے، بلکہ جو علماء مشورہ کر کے
قوم کے نام اور امت کے نام جو باتیں بھی بیان کرتے ہیں اگرچہ کہ وہ ہماری سمجھ میں نہ آتی ہو، باوجود اس کے آمنا و سلمنا کے تحت ہم اس کو قبول کر لینا ہے۔ اب یہاں حضرات صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول علیہ السلام نے صلح لکھوا دیا، پھر آپ نے مہر لگا دی۔ اب اس کے بعد سب سے کہا کہ بھائی بال نکال لیں اور عمرے سے فارغ ہو جائیں، دم دے دیں گے۔ سب بال نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ اندر آئے، ام سلمہ اس وقت سفر میں شریک تھیں جو آپ کی زوجہ تھیں۔ ام سلمہ سے مشورہ کیا، میں صحابہ سے کہتا ہوں کہ اب احرام کھول دیں، کوئی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا کیا جائے، کیا کریں؟ حضرت ام سلمہ نے بڑا عاشقانہ جواب دیا۔ کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ، ارے میرے شوہر، میرے زوج، آپ کو پتہ ہے کہ یہ صحابہ آپ کے اطراف پروانوں کی طرح دیوانہ وار گھومتے ہیں اور آپ کی ہر ادا سے محبت کرتے ہیں، اس لیے آپ باہر جائیں، جو بال نکالنے والے صحابی ہیں ان کو بلائیں اور آپ اپنے بال نکال لیں، زبان سے کچھ کہنا نہیں پڑے گا، آپ کے اس عمل کو دیکھ کر سب اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام باہر آئے، اپنی زوجہ کی بات کو مانا، مشورے کو قبول کیا، بال نکالنے والے صحابی کو بلایا، کہا کہ اب میرے بال نکال دیں، میں عمرے سے فارغ ہونا چاہتا ہوں اور ہم کو واپس ہونا ہے ہماری صلح کے مطابق۔ اللہ کے رسول علیہ السلام بال نکلوا لیے۔ حضرات صحابہ نے دیکھا کہ اب مکہ جانے کی کوئی صورت نہیں ہے، میرے نبی احرام سے فارغ ہو گئے، چلو ہم بھی اپنے احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی حضرات صحابہ کی ادا۔ کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، پہلے سوال جواب، لیکن جب عمل کر لیا نبی نے، بس اب دیوانہ وار عمل کرنا شروع کر دیا۔ کوئی زبان سے کچھ اس کے بعد ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ کیوں ہم اتنے کمزور ہو گئے، کیوں اتنے بزدل ہو گئے۔ یہ بزدل نہیں ہے، بلکہ وقت پہ کام کرنا ہے۔ اللہ بہتر جانتے تھے کہ اس میں مصلحت کیا تھی۔ اللہ نے بعد میں جب راستے ہی میں تھے تو وہ سورت اتار دیا تھا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی ہم آپ کے لیے فتح مبین کی خوشخبری سناتے ہیں۔ یہاں تو صلح کر کے آئے ہیں، لیکن فتح مبین کی، اور اس کے بعد والے سال میں ہی اللہ رب ذوالجلال نے فتح مکہ کی خوشخبری سنائی اور مکہ کو فتح فرمایا۔ حضرات صحابہ جا کے آنے والے نہیں، بلکہ ہمیشہ اس کے بعد سے عمرہ کرنے والے، دیوانہ وار طواف کرنے والے، سعی کرنے والے، وہاں جم کے وحدانیت کی دعوت دینے والے اور اللہ کا نام بلند کرنے والے بن گئے۔ یہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ تو یہاں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعات میں بھی یہاں حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حضرت خضر کیا کر رہے ہیں، اس لیے ہر عمل پہ سوال اٹھا لیا کہ یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا۔ تو اس لیے اب یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر نے اس وقت جو کہا تھا اسے یہاں اللہ ذکر کیا، قال ھذا فراق بینی و بینک، کہ اب یہ جو سوال آپ نے کیا ہے، یہ سوال اب میرے اور آپ کے درمیان میں جدا ہونے کا وقت پیدا کر دیا ہے۔ اب مزید ہمارا سفر آگے بڑھ نہیں سکتا، اب ہم واپس جائیں گے۔ اب رہی بات کہ جن چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ صبر کر نہیں پائے اور آپ مجھ سے سوال کر بیٹھے، اب اس کی ہم تشریح بیان کریں گے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اب پہلے سوال کا جواب، اما السفینۃ فکانت، اب رہی بات یہ جو کشتی ہے جس سے بالکل خوبصورت کشتی تھی، حضرت خضر نے اس میں عیب لگا دیا۔ فکانت لی مساکین، یہ جو کشتی ہے یہ کچھ غریبوں کی کشتی ہے، مسکینوں کی کشتی ہے، لیکن یہاں پار میں ایک بادشاہ رہتا ہے، اسے جو بھی خوبصورت جہاز نظر آتا ہے وہ اسے اپنی ملکیت میں لے لیتا ہے، چھین لیتا ہے،
اب مسکین کو اور مسکین بنا کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے میرے اللہ نے مجھے بتایا کہ یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، تو اس لیے اس کی کشتی میں ذرا عیب لگا دو۔ جیسے ہی عیب لگے گا بادشاہ دیکھے گا یہ جہاز اس میں عیب ہے، میرے کام کا نہیں ہے، اس لیے وہ کشتی یہ غریب کی ہو کر رہ جائے گی۔ بادشاہ چھینے گا نہیں، ظلم نہیں کرے گا، تکلیف نہیں دے گا، اس لیے آپ اسے یہاں عیب لگا کے چھوڑ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ رہے تھے کہ اچھے جہاز میں آپ نے عیب لگا دیا، لیکن اللہ مسکینوں کی مدد کرنے کے لیے حضرت خضر کے ذریعے یہاں عیب لگا دیا۔ بعض چیزیں ہمارے لیے شر نظر آتی ہیں لیکن وہ اصل میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں ہمیں خیر نظر آتی ہیں لیکن دراصل وہ ہمارے لیے شر ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر اللہ جانتے ہیں، جو ہوگا اللہ ہی کی طرف سے۔ اب اس کے بعد يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَيْهِ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ اب رہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دو یتیم بچے تھے، اللہ رب ذوالجلال نے لیکن اس سے پہلے جو ذکر کیا ہے وہ اس لڑکے کو جس کو حضرت خضر نے قتل کر دیا تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، غلام کی بات ذکر کی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال اٹھایا تھا، ایک بچہ کھیل رہا تھا، آپ نے اسے قتل کر دیا، تو کیوں قتل کر دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سوال پہ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، موسیٰ پتہ ہے یہ بچہ آج چھوٹا ہے لیکن بعد میں چڑھ کر اتنا بڑا ظالم بن جائے گا، یہ نسلوں کو تباہ و تاراج کر دے گا، یہ برباد کر کے رکھ دے گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ہزاروں انسانوں کا قتل کرنے والا یہ بچہ اگر سبب بن سکتا ہے تو اس لیے اس کا رہنا مناسب نہیں ہے۔ اے خضر اس کو دنیا سے بھیج دیجئے، اب یہ یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ جی ہاں، مصلحت تھی، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ تو اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو بچپن میں ہی مار دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ یہ ایسا مار دیا، کیا کر دیا، لیکن اللہ کی مصلحت اللہ بہتر جانتے تھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر نے دیکھا کہ ہم تو گئے ہیں مہمان بن کے، مہمان نوازی بھی نہیں کی، اور یہ خضر بہت مہربان بن کے دیوار گر رہی تھی، دیوار کو اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ اتنی ہم سے بے رخی اختیار کیے ہیں اور آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کا بھی جواب اللہ رب ذوالجلال نے حضرت خضر کے ذریعے حضرت موسیٰ کو دلوایا۔ کہا موسیٰ پتہ ہے یہ جو دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کے پیچھے اللہ نے خزانہ چھپا کے رکھا تھا۔ کس کے ذریعے؟ ان کے باپ کے ذریعے۔ اب یہ بچے یتیم ہیں، یہ یتیم بچے ہیں۔ اب اگر یہ دیوار گر جاتی تو ان یتیموں کے مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا کہ مال کوئی اٹھا کے لے کے چلا جاتا تھا۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس کا انتظام اس طرح فرمایا کہ خضر کے ذریعے پھر وہ دیوار بنوا دیا اور اس مال کی حفاظت فرمائی۔ جب یہ یتیم بچے بڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ وہ مال ان کے لیے اللہ مقدر فرما دیں گے۔ حضرت موسیٰ دیکھ نہیں پا رہے تھے، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے حضرت خضر کو یہ علم دیا تھا، وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔
تو اب یہاں ان کا مکالمہ ختم ہوا، تینوں سوال کے جواب حضرت خضر نے دے دیا۔ اب یہ ان کا راستہ، وہ ان کا راستہ۔ اب حضرت خضر کہاں ہیں کیا اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کرے کہ ہم سے بھی ملاقات ہو جائے۔ اب اس کے بعد وہاں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ذکر فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا۔ اب اللہ نے فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلیل و خوار فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے بادشاہت عطا کی، ہر قسم کے عیش و عشرت کی چیزیں عطا فرمایا، سارے جتنے آسائش کی چیزیں ہیں سب مہیا کر کے رکھا تھا، اور خوب فوج بھی بڑی اور سارے چیزیں انتظامات اللہ نے مقدر کر کے رکھا تھا۔ اللہ جسے چاہتے ہیں ان کے لیے عطا کر دیتے ہیں۔ اب یہ ذوالقرنین نکلے ہیں سفر پہ، ایک حتیٰ اذا بلغ مغرب الشمس وجدہا تغرب فی عین حمیۃ وجد عندہا قوما، جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں بھی پہنچ گئے۔ حتیٰ اذا مطلع الشمس وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لہم من دونہا سترا، اب جہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں بھی پہنچ گئے، غروب ہونے کی جگہ بھی پہنچے، طلوع ہونے کی جگہ بھی پہنچے، اور ایک اور ایسی جگہ بھی پہنچے حتیٰ اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بیننا وبینہم سدا قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوت اجعل بینکم وبینہم ردما آتونی زبر الحدید حتیٰ اذا ساوى بین الصدفین قال انفقوا حتیٰ اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ خطرا۔ حضرت ذوالقرنین پہنچ گئے ان لوگوں کے درمیان میں کہ جن کے پاس یہ یاجوج ماجوج کی قوم آ کے فتنہ و فساد برپا کرتی تھی۔ وہ الگ جگہ آباد تھے یا عام انسان الگ جگہ آباد تھے۔ اب یہ یاجوج ماجوج بالکل چھوٹی چھوٹی یعنی چھوٹے چھوٹے خط کے لوگ ہیں۔ اب یہ آنا تیزی سے فساد مچا کے ان کے ساری چیزوں کو برباد کر کے، ان کی گایوں کو اور ان کی کھیتی کو برباد کر کے پھر واپس چلے جانا۔ بعض لوگوں کو فساد مچانے میں بڑا مزہ آتا ہے، آج بھی اس طرح ان کے شاید بھائی ہوں گے یہاں فساد مچاتے رہتے ہیں اور ہر قسم کے فتنے فساد کھڑا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، یہاں کے امن میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اس لیے کہ ابھی یاجوج ماجوج آنے میں وقت ہے، ہم آپ کے بھائی بن جائیں گے، اب یہاں امن ہے تو ہم کو پسند نہیں آتا، اس لیے یہاں کے امن کو ہم غارت کرنے کے لیے جب فساد مچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ کیا کریں؟ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ تو اسی طرح بعض لوگ جو بھی فساد مچاتے ہیں یہ انہی کے اخوان ہیں، انہی کے بھائی ہیں۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال اس طرح کے یاجوج ماجوج سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دنیا میں امن و امان قائم رہے، عدل و انصاف قائم رہے۔ اب ان لوگوں نے تقاضا کیا، ذوالقرنین صاحب آپ تو بہت بڑے بادشاہ ہو اور آپ کی ملکیت بھی بہت وسیع و عریض ہے، ساری دنیا پہ پھیلی ہوئی ہے، ماشاءاللہ، اب آپ ہمارے لیے ایک کام یہ کر دیں کہ ان کے لیے ہمارے لیے کوئی آڑ بنا دیں تاکہ یہ ہمارے پاس نہ آئے اور ہمیں تکلیف نہ دیں۔ جیسے اگر باغ آتا ہے، میں ابھی رمضان سے پہلے نینی تال کے ایک پروگرام میں گیا تھا، وہاں پہاڑ پہ ایک مدرسہ ہے، دور سے ہی مسجد مدرسہ بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، دور سے ہی ہمارے احباب جو مجھے لے کر جا رہے تھے انہوں نے دکھایا، مولانا دیکھیے بیچ میں پوری کھائی ہے اور یہ اس پہاڑ کے اور اس پہاڑ کو دیکھیے کہ کتنی بڑی کھائی، ماشاءاللہ یہاں اللہ رب ذوالجلال نے قدیم زمانے میں مسجد بنایا تھا، ویران پڑ گئی تھی، یہاں کے جو حضرت مولانا صاحب ہیں مولانا ہارون صاحب، ان کو اکابرین نے حکم دیا کہ اس مسجد کو آپ ویران
ویران نہ رکھیں بلکہ اس مسجد کو پھر دوبارہ زندہ کریں۔ پچھلے زمانے میں کسی نے بنا دیا تھا لیکن ویران پڑی ہے، آپ اسے آباد کر دیں، تو ماشاءاللہ انہوں نے اس کو آباد کیا۔ لیکن اطراف و اکناف مکانات نہیں ہیں، اب یہ آباد تو کر دیا، تعمیر تو کر دیا، لیکن مصلی نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ تو پھر اکابرین نے مشورہ دیا کہ آپ یہاں ایک مدرسہ قائم فرما دیں تاکہ بچے یہاں قرآن پڑھتے رہیں اور مسجد بھی آباد رہے، اور یہاں ان پہاڑوں میں اللہ کا قرآن بلند ہوتا رہے، اور یہاں ان وادیوں میں اللہ کے قرآن کی آواز ٹکراتے رہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے اس وادی میں انہوں نے مدرسہ بنا دیا۔ اب وہاں 65 سے 70 پر 5 بچے پڑھ رہے ہیں۔ ان بچوں کے دستار بندی کے موقع پہ مجھے جانا ہوا، جب میں بیان کر رہا تھا، عجیب سا ماحول کہ ہر اطراف سے وادی، پہاڑ ہی پہاڑ، اور ماشاءاللہ یہاں یہ ایک مسجد اور مدرسے کی عمارت بنی ہوئی ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے جیسے کعبۃ اللہ کو بنایا تھا وادی غیر ذی زرع میں، اللہ وہاں بھی اسی طرح آپ دعا کریں کہ اللہ اتنی آبادی وہاں پیدا کر دے کہ ہمیشہ اللہ کا نام وہاں بلند ہوتا رہے۔ تو اب وہ مدرسے میں باغ رات کو آ جاتے ہیں۔ اب محتمم صاحب کے پاس آ کے شکایت کیے کہ محتمم صاحب کیا کریں، رات میں باغ وغیرہ آ جاتے ہیں، کہیں بچوں کو نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے آپ کیا کریں، ایک آڑ، وہ تاند کی جو آڑ آتی ہے اس کی انہوں نے اونچی بنا دیا تاکہ باغ اندر کود کے نہ آئیں اور بچوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو پھر میں نے پوچھا اس کے باوجود کود کے آتا ہے باغ؟ کہا نہیں، اس لیے کہ جب لائٹ بھی ڈال دیا ہے، اجالا رہتا ہے، تو اجالے میں نہیں آتا، ادھر تانتوں کے ادھر باغ آتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ بچے رات میں دیکھتے بھی ہیں، اور انہوں نے اپنی باتوں کو میرے سامنے ذکر بھی کیا تھا۔ تو اسی طرح اب آ کے گزارش کیا، یہ فساد مچاتے ہیں، آپ بھی یہاں ایک دیوار کھڑا کر دیں، ایک دیوار کھڑا کر دیں۔ تو ذوالقرنین کہا اچھا آتونی زبر الحدید، یہ سیس جو ہوتی ہے، سیس آپ اسے پگھلا کے لے کے آئیں، ہم یہاں دیوار بنانے کا کام کرتے ہیں۔ اپنی پوری فوج کو آپ نے حکم دے دیا، سیس لائے اور پگھلا کے انہوں نے سیس کی دیوار تعمیر کر دیا۔ اب یہ دیوار پہ چڑھتے ہیں، پھسل کے نیچے آ جاتے ہیں، دیوار پہ چڑھتے ہیں، پھسل کے نیچے آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرنا ہے کہ یہ قوم رہے گی، وہاں آباد رہے گی، کب تک؟ جب تک اللہ چاہیں گے، اور جب قیامت برپا ہونے والی ہوگی یہ دیوار ٹوٹے گی اور یہ زمین پہ آئیں گے اور یہ فتنہ و فساد برپا کریں گے اور دنیا میں ہر طرف پھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ میرے نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ قیامت کے قریب وہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور یہ یاجوج ماجوج دنیا کے ہر کونے میں پہنچیں گے اور فساد وہ برپا کریں گے، لیکن مکے اور مدینے کے اس پاکیزہ سرزمین میں داخل نہیں ہو پائے۔ اللہ رب ذوالجلال ان دونوں مقامات کی یاجوج ماجوج سے بھی اور اسی طرح دجال سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ماشاءاللہ یہاں یہ جو سورہ کہف ہے اس کی ساری باتیں ختم ہوئیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ آج بہت آگے ہی پڑھ لیے ہیں، انشاءاللہ اللہ کرے کہ آگے کی باتوں کو بھی آئندہ ذکر کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اگر اللہ نے زندگی وفا بخشی انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل ذکر کروں گا۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے یہاں کہنے کو اور سننے کو اس کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم کو ہدایت سے مالا مال فرما دے۔